بات ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج کی، موسمیاتی تبدیلیوں کی، سموگ کے حوالے سے، فضا کو آلودہ ہونے سے بچانے کے حوالے سے، میں جو بات کر رہا تھا کہ نشہ کے حوالے سے یہ جو 4 بیماریاں ہیں اس پہ 3.8 ارب ڈالر ہمارے پچھلے سال خرچ ہوئے۔ کتنے؟ ہمارے کل جو ریزرو ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ 4 ارب ڈالر ہیں۔ پچھلے سال جو سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی، آدھا پنجاب بھی تباہ ہوا، اس پہ ہمارے جو نقصان تھے 1700 لوگ وہاں پہ انتقال کر گئے اس آفت کی وجہ سے، اور کوئی 17,000 کے قریب ہمارے گھر جو تھے وہ تباہ ہوئے، اور 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ پاکستان کو کیسے بچایا جائے۔ کل بھی عالمی لیول پہ کانفرنس ہو رہی تھی جس میں دنیا کے 200 ملک شامل تھے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے فضائی آلودگیوں سے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کو کیسے بچایا جائے۔ یہ قحط کی زد میں آ رہا ہے اور ہم بے فکر پڑے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ جو درخت نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یا تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اگر ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہیں جو تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں 25% رقبے پہ درخت ہونا لازمی ہے، جبکہ ہمارے 1.8% ہیں، جس کو ہم گورنمنٹ لیول پہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ 5% ہیں۔ تو آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم درختوں کے ساتھ اس طرح جڑ کے رہیں گے جس طرح ہم اپنے خاندان کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں۔ ہم درختوں کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم درختوں کے ساتھ محبت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے ملک کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نہ آپ سموگ سے بچ سکیں گے، نہ آپ یہ واٹر لیول جو نیچے جا رہا ہے اس سے بچ سکیں گے، نہ یہ جو عالمی لیول پہ ہم تباہی کا باعث بننے والے ہیں یہ بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے، اس سے بھی ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے بچنے کا واحد اور ایک ہی حل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے، اور ان درختوں کو لگانا ہی نہیں ہے، ان کو پروان چڑھا کے ان کو بڑے تناور درخت بنانا ہے تاکہ یہ آپ کو آکسیجن بھی دیں، آپ کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو درختوں کے ساتھ نہ جڑی ہو۔ آپ کا آکسیجن، آپ کی بارش، آپ کا پانی، آپ کی خوراک، آپ کا لباس، آپ کی قلم، پینسل، کاپیاں، آپ کے ٹیشو پیپر، دنیا کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو درختوں کے ساتھ نہ جڑی ہو۔ اسی کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم ان درختوں کے ساتھ اپنے خاندان جیسی، اپنے والدین جیسی، اپنے بہن بھائیوں جیسی، اپنی اولادوں کی طرح ان سے محبت کریں گے، ان کو پروان چڑھائیں گے تو یہ ہماری سموگ سے جان چھوٹے گی۔ اس وقت سموگ کے حوالے سے جو نقصان ہو رہا ہے ہماری ملکی معیشت کو، وہ 47 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک میں لاک ڈاؤن ہے، ہمارے سکول، ہمارے ادارے، ہمارے تجارتی مراکز بند ہے، ہماری گاڑیاں بند ہیں۔ پچھلے دنوں ڈی سی، اے سی، سارے کمشنر، ساری انتظامیہ ایک دن انہوں نے وہ پورا دن منایا کہ وہ بائک کے اوپر سفر نہیں کریں گے، گاڑیاں نہیں چلائیں گے، اور پیدل سفر کر کے یا سائیکل پہ اپنے اداروں میں جائیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ میسج دینے کا یہی تھا کہ اس دھویں سے، سموگ سے ہمیں تب سموگ سے نجات مل سکتی ہے جب ہم ان پولوشن سے، یہ جو فضائی آلودگی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ہم نجات اختیار کریں گے، اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں غلام رسول پاکستانی کو، ابھی ہم نے یہ نورپور سے لے کے پل جالب تک شجرکاری ہم نے روڈ کے اوپر شروع کی ہے، اس کے اوپر ہمارے لاکھوں درخت لگیں گے، اور وہ سلسلہ ہمارا 4 دن پہلے ڈی سی صاحبہ تشریف لائی تھی، ہم نے اس سے افتتاح کرایا تھا۔ یہ 30 کلومیٹر